نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اپنے رب کے ذکر میں مصروف تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نزول وحی کی ابتدا نہیں ہوئی تھی۔ اچانک غار حرا میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ یہ پہلی وحی تھی جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اقرأ، اے اللہ کے حبیب پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں؟ اب اس جملے کا ترجمہ کرتے ہوئے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ ما انا بقاری میں حرف ما نفی کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں دراصل ما استفہامیہ ہے اور سوال پوچھنے کے لیے ہے، یعنی جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اقرأ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور پھر عرض کیا، اقرأ، اے اللہ کے حبیب پڑھیے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا اور یہ واقعہ کس رات کو پیش آیا اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ اس بابرکت رات میں کون سی عبادات کرنا مسنون ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور عرض کی، اقرأ، اے اللہ کے حبیب پڑھیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ ایسے ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا اور تیسری مرتبہ عرض کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی تھی۔ پھر اس کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر کی ایک رات میں نازل کیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دراصل قرآن مجید کے نازل ہونے کی 2 صورتیں ہیں، انزال اور تنزیل۔ انزال کا معنی ہے کسی چیز کا ایک ہی مرتبہ مکمل نازل کر دینا، جبکہ تنزیل کا معنی کسی خاص مدت میں بوقت ضرورت کسی چیز کو نازل کرتے رہنا ہے۔ جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں انزال کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ اس سے مراد ہے کہ لیلۃ القدر کی رات مکمل قرآن مجید کو ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے بیت المعمور کی طرف نازل کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، یعنی بیت المعمور سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام حکم کے مطابق قرآن کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے، اسی کو تنزیل کہتے ہیں۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کے عین اوپر 5ویں آسمان سے 7ویں آسمان تک ایک ایسا مقام ہے جس کا طواف فلقیون فرشتے کرتے ہیں۔ امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تبریۃ الذمہ فی نصح الامہ میں نزول قرآن کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ اسی دوران سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی کی شکل میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے اس جگہ کے متعلق پوچھا جہاں سے وہ وحی لے کر آتے ہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی
کہ میں تو بیت المعمور سے وحی لاتا ہوں، اور جب نزول وحی کا وقت ہوتا ہے تو مجھے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے، پھر میں چاہے آسمانوں کے کناروں میں ہوں، میں جلدی سے بیت المعمور کی طرف جاتا ہوں اور وہاں سے وحی لے کر انبیاء تک پہنچا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اب جب بیت المعمور کی طرف جانا تو وہاں میرا مبارک شجرہ نصب پڑھنا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فوراً سے بیت المعمور کی طرف گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارک پڑھا، جس پر بیت المعمور کھل گیا، حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے لیے یہ نہیں کھلا تھا۔ اب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ بیت المعمور کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف فرما ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور فوراً زمین کی طرف واپس آئے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی جگہ پر سیدنا جابر کے ساتھ موجود ہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام پھر سے بیت المعمور کی طرف گئے اور وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود پایا۔ آپ پھر حیرانگی کے عالم میں تیزی سے زمین کی طرف واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے والی حالت میں موجود تھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام پھر سے دیہاتی کی شکل میں آئے اور اب کی بار سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجلس کو چھوڑا تھا؟ کیا وہ کہیں اٹھ کر گئے تھے؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں میرے دیہاتی بھائی، ہم نے تو ابھی تک وہ بات ہی ختم نہیں کی جس کے دوران آپ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب یہ قرآن کا نزول آپ ہی سے ہے اور آپ ہی کی طرف ہے تو میرے لیے یہ اتنی مشقت آخر کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ سب ظاہری شریعت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے لازم ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تو صرف اس پیغام کو پہنچانے پہ مامور ہیں جو ان کو بیت المعمور پہ سنائی دیتا تھا، اور اس پیغام کی کیفیت یہ تھی کہ وہ مکھی کی بنبناہٹ کی مانند ہوتا تھا۔ جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے قریب شہد کی مکھی کی بنبناہٹ سنائی دیتی، یعنی وحی ایک طرح کے رمز اور کوڈز کی صورت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو وصول ہوتی، اور وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو اسی کیفیت میں وصول فرماتے اور اس کو لوگوں کے لیے قول کی صورت میں بیان فرماتے۔ اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، یعنی یہ کسی شاعر کی کوئی بات یا کسی جادوگر کی کوئی جادوگری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے جو اس کے عظمتوں والے رسول نے اپنے قول سے بیان فرمایا، اور جو اللہ کی وحی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا، جس کی دلیل خود قرآن ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کلام کرتے ہیں وحی الہی سے کرتے ہیں، سو چاہے وہ حدیث قدسی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو یا پھر قرآن ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ غار حرا میں نزول قرآن کی ابتدا کا واقعہ جب پیش آیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی، سموار کا دن تھا اور رمضان کا آخری عشرہ تھا، لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے اذن سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے، یعنی یہ رات اللہ کی جانب سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب سابقہ امتوں کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ
साबका उम्मतों की उम्रें इंतहाई लंबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखा, तो ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी उम्मत के लिए लैलतुल क़द्र अता फरमा दी, जो 1000 महीनों से अफजल है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुक़द्दस रात अल्लाह ताला ने फ़कत मेरी उम्मत को अता फरमाई, साबका उम्मतों में यह शरफ़ किसी को भी नहीं मिला। इस रात में सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमट में ज़मीन पर उतरते हैं और हर उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो खड़े होकर या बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। लिहाजा जो शख्स किसी तरीक़त से मुंसलिक है तो उसके लिए तो अपने औराद और वज़ाइफ करना ही अफजल है, और जो किसी तरीक़त से मुंसलिक नहीं है तो उन्हें चाहिए कि इस रात कसरत से इस्तग़फ़ार करें, क़ियामुल लैल करें, नमाज़ तस्बीह अदा करें, क्योंकि इस रात अल्लाह का जिक्र करना, क़याम करना और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना बहुत बड़ी खुशबख्ती है। इस रात किसी को महरूम नहीं किया जाता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो क्या करूँ? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तुम ये दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और जो इस रात भी सुस्ती करे तो ऐसे बदनसीब के लिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया है, जो इस रात भी महरूम रहा वो हर तरह की खैर से महरूम रहा, और इसकी भलाई से महरूम वही रहेगा जो वाकई महरूम हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस रात की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए।